اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سفر حج اور سفر مدینہ کی بات کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے اسی کے ایک لفظ کو دلیل بنا کر کے عرض کرتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام امتیوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کے امتیوں سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو ان کو کرنا کیا ہے؟ جاؤ کا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفروا اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ ان کی شفاعت فرمائیں یا ان کی سفارش فرمائیں۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب آپ ان کی سفارش کریں گے اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اپنا شفیع بنا کر، اپنا سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو پھر ضرور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کی روشنی میں آپ نے کسی بندے کی توبہ کی قبولیت کے لیے اس میں خصوصی طور پر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا، حاضر ہو جانا، چاہے وہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھا اور اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے سائے میں حاضری دینا، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت فرما دینا، یعنی سفارش کر دینا اللہ کی بارگاہ میں، یہ کہہ دینا کہ مالک یہ میرا امتی اگرچہ یہ گناہگار ہے لیکن میری بارگاہ میں آیا ہے تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں جو اس آیت پاک میں ہیں، حضور کی بارگاہ میں جانا اور جا کر کے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، حضور کو وسیلہ بنانا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس اپنے امتی کے حق میں سفارش کر دینا، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لے گا اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باریابی کا شرف عطا فرماتا ہے، کبھی بھی، چاہے آپ عمرے پر جائیں، چاہے حج کے وقت جب آپ کو مدینہ منورہ جانے کی سعادت نصیب ہو، حج سے پہلے یا حج کے بعد، جیسا بھی شیڈول ہو، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سورہ نساء کی اس آیت نمبر 64 کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہونے لگے، جب حضور کی بارگاہ میں آپ پہنچنے والے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے قریب ہونے لگے تو کوشش کریں کہ اس آیت پاک کو پہلے سے پڑھ کر کے رکھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے رکھیں، اور ہو سکے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ اعتراف کریں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب مجرم آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرے، اعتراف کرے تو حضور میں مجرم ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیا اور مجرم ہوں، لیکن آپ کے دربار سے باغی بن کر کے، بغاوت کر کے بھاگا ہوا مجرم نہیں ہوں،
بلکہ جرم کر کے، جرم کا اعتراف کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر، اپنی جان پر، اپنے وجود پر ظلم کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے تمام جرموں کا اور ظلموں کا اعتراف کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آج حاضر ہوں۔ تو حضور میں توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، اور آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میری شفاعت فرمائیں، میری سفارش فرمائیں، تاکہ میری دنیا بھی اور میری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، یہ جو آیت پاک ہے سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت، یہ ذہن بنا کر کے اس طرح کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک بزرگ کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ کو یہ احساس رہے کہ میں جس دربار میں جا رہا ہوں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں مجرم ہوں، میں نے ساری زندگی جرم کیے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے وجود پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہوں کی صورت میں۔ تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت پاک کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم ترین رسول ہم نے انہیں مبعوث فرمایا اور تمہارے درمیان بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارا کسی مشقت میں، تکلیف میں پڑ جانا وہ اس رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے۔ یعنی گناہ تم کرو، تکلیف تمہیں ہو، تو تمہارے گناہوں کی جو تکلیف تمہیں دی جائے گی یا عذاب کی صورت میں یا کوئی مشقت، کوئی حرج میں تم پڑ جاؤ، تو تمہاری تکلیف اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارا نبی ہونے کی حیثیت سے تمہاری تکلیف انہیں بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ تمہاری بہت زیادہ بھلائی کے طلبگار ہیں، ہر وقت اپنی پوری امت کے لیے ان کی بہتری اور ان کی بھلائی چاہنے والے، اور مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے، اور حضور مومنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت پاک کو پڑھتے ہوئے یا اس آیت پاک کے مفہوم کو اپنے ذہن میں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ ایک طرف میں ظالم ہوں لیکن آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہیں اور احسان فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے حاضر ہوں، اور ہو سکے تو پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جائیں کہ حضور آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میں حقیر فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اپنی رحمت للعالمین کا صدقہ مجھے اپنی رحمت کی صورت میں عطا فرمائیں۔ اسی طرح سے پھر جب حضور کی بارگاہ سے بالکل آپ قریب ہونے لگے اور جالی مبارک کے سامنے آپ کی حاضری ہونے والی ہو، تو پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کو تلاوت کرتے ہوئے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو آپ جب تک حضور کی جالیوں کے قریب پہنچیں اس آیت پاک کو پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خود بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگ جائیں۔ تو 3 چیزیں اس میں خاص طور سے ان تینوں آیتوں میں کہی گئی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ احساس ہو کہ میں مجرم ہوں، گنہگار ہوں اور میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا ہوا ہے اپنے اوپر گناہ کر کر کے۔ تو ظالم اور مجرم جرم کرنے کے بعد اور ظلم کرنے کے بعد اپنے جرم کے اعتراف کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 128 میں نے بتائی، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تمام مومنین کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رحم فرمانے والے ہیں، ومایتوں میں حضور کی رحمت کے تصور کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر آخر میں آیت درود پڑھ کر کے درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔
اب ایک اور نسخہ آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور وہ زمانے جاہلیت میں جب آپ نے اپنا اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو ابو جہل کے نزدیک بھی، ابو لہب جیسے بدترین کافر کے نزدیک بھی آپ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی لوگ آپ کو نبی اور رسول جن لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس کے باوجود وہ آپ کو صادق بھی مانتے تھے یعنی سچا، اور امین مانتے تھے یعنی امانت دار مانتے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی انتہا آپ کو معلوم ہے کہ جس رات آپ کو ہجرت کرنی تھی بہت سے کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں وہ آپ کے پاس موجود تھیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی امانتیں حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس موجود تھیں وہ امانت جنہوں نے رکھی ہوئی تھی انہی میں سے بہت سے لوگ آپ کی جان کے پیاسے تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کی جان لے لینا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سچویشن میں بھی اور ایسی حالت میں بھی کہ جہاں دشمن جو ہے وہ جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا ہے، ایسی سچویشن میں بھی آپ نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سپرد امانتیں کر کے پھر آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے یہ عرض کرے کہ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محبوب رب العالمین، آپ صادق و امین ہیں، آپ نے ہمیشہ امانت جو آپ کے پاس رکھی گئی ہے ان امانتوں کو آپ نے محفوظ رکھا ہے، اپنی امانت داری کا آپ نے ثبوت دیا ہے، اور آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی مسلمان کفار مکہ نے بھی دی ہے، کفار قریش نے بھی دی ہے۔ تو آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے توسل سے، آپ کے صدقے سے اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میں اپنی ایک امانت آپ کے پاس رکھوا کر کے جا رہا ہوں، اور وہ میری امانت یہ ہے کہ حضور میں آپ کو آپ کے سامنے جو میرے کلمے کی امانت ہے، جو میرے ایمان کی امانت ہے، وہ میں آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا عبدہ و رسولہ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری یہ امانت اپنے پاس سنبھال کر کے رکھیں، اور جب قیامت کے دن مجھے اس امانت کی ضرورت پڑے گی تو حضور میں آپ کے سپرد یہ امانت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے تو کفار کو بھی، کافروں کو بھی ان کی امانتیں ان کے وقت پر واپس کی ہیں، میں تو آپ کا نام لیوا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کا گنہگار امتی ہوں، تو اپنی جو امانت ایمان کی امانت، ایمان کی شکل میں اور اپنے کلمے کی شکل میں اور کلمے کے اقرار کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں رکھ کر کے جا رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ امانت جو آج سونپ کر کے آپ کے پاس رکھ کر کے جا رہا ہوں، جب قیامت کے دن مجھے ضرورت پڑے گی اس امانت کی جو میں نے آج یہاں پر گواہی دی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں، تو قیامت کے دن جب مجھے اس امانت کی ضرورت پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں تو آپ سے بس یہی دعا ہے کہ یہ امانت مجھے اس وقت قیامت کے دن واپس کریے گا۔ اور امانت داری اور اس طرح کے معاملات میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں آپ کے دونوں یاروں کو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اپنی اس امانت کا گواہ آپ کے پاس رکھ کر کے آپ کے ان دونوں یاروں کو اپنا گواہ بنا کر کے جا رہا ہوں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ مجھے یہ امانت واپس فرمائیے گا، کلمے کی، شہادت کی، گواہی کی امانت، اور جب گواہی کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ امانت دیں گے، اور آپ کے یہ دونوں یار، آپ کے یہ دونوں ساتھی اگر میرے حق میں گواہی دے دیں گے تو قیامت کے دن میری ڈوبتی ہوئی نیا پار لگ جائے گی۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس امانت کو جا کر کے رکھوائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، جنہیں موقع عطا فرمایا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، چاہے آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، چاہے مدینہ منورہ میں جائیں، جب آپ کعبے کے سامنے ہوں تو اللہ رب العزت کے حضور بھی اس ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں کے ظالم اور جابر حکمرانوں کی حرکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو امت مسلمہ پر بے تحاشا روز بروز نئے نئے ڈھنگ سے جو ظلم کیے جا رہے ہیں اور جو اس میں
سرکاری دہشت گردی بھی شامل ہے۔ اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کسی سے ڈر کر کے یا کسی سے دب کر کے بات کی جائے۔ جب ظلم کرنے والوں کو ظلم کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تو ہم پر جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم اپنے مظلوم ہونے کا کم سے کم اظہار تو کریں اور اعلان تو کریں۔ تو یہ ڈھنڈورا ہم کہیں اور نہیں پیٹ سکتے اگر تو جب آپ حرم مکہ میں کعبے کے سامنے ہو، اللہ کا گھر جب آپ کے سامنے ہو، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں کریں گے جو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، تو اس امت مسلمہ کی جو حالت ہے ہندوستان میں، اس کے لیے ضرور دعا کریں وہاں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس سے یہ دعا کریں کہ اے معبود برحق، ہم نے تجھے ایک مانا ہے اور تیرے سوا ہم گواہی دیتے ہیں اس حرم میں کھڑے ہو کر تیرے گھر کے سامنے کہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، معبود برحق نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے سجدہ کیا جا سکے یا جس کی پرستش یا جس کی بندگی یا جس کی عبادت کی جا سکے۔ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھے گواہ بنا کر کے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور تجھ سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک، تو تنہا اور یکتا معبود ہے اور تو سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ پیشاب پینے والے، ہمارے ملک میں یہ کنکر پتھر مکھی مچھر کی پوجا کرنے والے، یہ ہمارے سروں پر جو سوار ہیں، شاید یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، شاید وہ فریضہ جو تو نے ہمیں دیا تھا ہم نے یا ہمارے بڑوں نے ادا نہیں کیا۔ تو اب ہم اپنے جرم کا اعتراف کر کے اقرار کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، ان پیشاب پینے والوں سے کم ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ ظالم، یہ بدبخت، یہ جگہ جگہ پر اپنی پیشانیاں رگڑنے والے، اپنے ماتھے رکھ دینے والے، اپنے سروں کو ٹیک دینے والے اور اپنی ناکیں رگڑنے والے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ اے معبود برحق، تیرے سامنے سر جھکانے والوں کو یہ زیر کر سکے؟ تو ہم تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جنہیں اللہ تعالیٰ حج کا شرف عطا فرمائے، جنہیں اللہ تعالیٰ حرم مکہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں، مکی دور میں جب اسلام کو خطرہ لاحق تھا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی، حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اس عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے محبوب، آج وہی عمر آپ کے پہلو میں آرام فرما ہے، اسی عمر کا ہم واسطہ دیتے ہیں، ہم اسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ یہ کروڑہ کروڑ ہندوستانی مسلمان جن کی آج مسجدیں محفوظ نہیں، جن کے مدرسے محفوظ نہیں، جن کی عبادت گاہیں خانقاہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جس کا منہ بڑھتا ہے وہ منہ اٹھا کر کے بلڈوزر لے کر کے کسی بھی مسلمان کے دکان یا مکان پر چڑھ دوڑتا ہے، تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان ظالموں سے ہمیں کوئی امید نہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم چونکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں پھر سے اس ملک میں کوئی عمر عطا کرے کہ وہ عمر کھڑا ہو تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، جو آج اپنی طاقت پر اور اپنی تعداد پر اتراتے ہوئے چلتے ہیں، غلاظت کھانے والے، ناپاکیاں کھانے والے، پیشاب پینے والے۔ حضور، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ یقیناً ہماری غلطی ہے کہ ایسے ذلیل لوگوں کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کروایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور آگے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں نہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، حرم میں ہو تو بھی اپنے ملک کو دعا میں یاد رکھیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے ہوں تب بھی اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو یاد رکھیں، اور اس ملک میں کہ جہاں اولیاء اور صالحین نے ہر طرف توحید کی شمع روشن کی ہیں، رسالت کے چراغ جلائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان کے بارے میں بھی انہوں نے ڈاکومنٹری بنا دی ہے۔ ان کا کام ہی ہے کہ مسلمان امت کو گھٹنوں پر لانے کے لیے اور انہیں کمزور سے کمزور تر کرنے کے لیے، اور جو کچھ کبھی ہٹلر نے کیا تھا جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ، وہی ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری، کوئی فائل اور کوئی فلم ایسی بنائی جائے کہ جس سے مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلموں کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اتنا ظلم کریں کہ وہ ہٹلر کا جو ریکارڈ تھا وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے۔ تو آپ
کو یہ سب کچھ معلوم ہے، یہ ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو صرف اپنے لیے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے، یا صرف اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، صرف ان کے لیے تو آپ کو دعا کرنی ہی ہے، لیکن میں آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اہل دھنپوری کی جانب سے، اہل ہند کے جانب سے جو آپ جانے والے ہیں، ہندوستانیوں کی جانب سے ان کا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی، مکے میں بھی، جب کعبے کے سامنے ہوں، جب دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں پہ ہوں، جب زمزم کے کنویں کے پاس ہوں، جب صفا اور مروہ کے پاس ہوں، جب طواف کر چکیں، دعا کی قبولیت کی کوئی بھی جگہ ہو، مینا، مزدلفہ، عرفات، جہاں کہیں پر بھی ہوں، اپنے ملک کے جو حالات ہیں اور یہاں پر مسلمانوں پر جو روز بروز ظلم بڑھتے جا رہے ہیں اور سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو وہاں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے، ظالم حکمرانوں سے اور ظلم کرنے والوں سے، بھگوا دہشت گردوں سے ہمیں نجات ضرور عطا فرمائے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دعا کریں۔ اور میں اپنی بات کو خواجہ الطاف حسین حالی کی بات کہہ کر کے، جو انہوں نے اشعار میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے تھے، وہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو جانے والے ہیں وہ اس گزارش کو ضرور یاد رکھیے گا، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ان سے اپنا دکھڑا ضرور سنائے بھارتی ہندوستانی مسلمانوں کا، اور عرض کریں کہ اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے۔ جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی بھی جدا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ ناؤ ڈوب جائے، یہ بیڑا تباہ ہو جائے امت کا، حضور کی بارگاہ میں یہ جا کر کے دعا کریں۔ حضور فریاد سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دل سے دعا کی جائے، خاص ان مقامات پر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت آنے والا ہے، ان کی دادا گیری اور دہشت گردی اور غنڈہ گردی بہت عام ہو گئی ہے، اور ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، یہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اپنے جو معاملات ہیں ان میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو لوگ اس سال ہماری اس بستی سے اللہ رب العزت کے حرم میں، حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، سعادت عطا فرمائی ہے، جب وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فریضہ حج ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کے فریضہ حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بھی عطا فرمائے۔